رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ایک تو پہلے گزارش ہے کہ دوبارہ سے اپنے سیل فون سائلنٹ کر لیجئے۔ میں بہت ٹرولی یہ بتانا چاہوں گا کہ آرگنائزر نے میرے کان میں کیا کہا ہے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ بات بتا سکیں کہ بہت کم لوگ موجود ہیں، مگر یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کی طرف سے جشن اقبال کی جو سب سے سیریس محفل ہے وہ یہ محفل ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہے انفولڈنگ اقبالزم آفٹر پوسٹ ماڈرنزم، اور مجھ جیسے کم عقل نے کم از کم یہ دونوں موضوع جاوید صاحب سے ہی سیکھیں۔ سو دیر کوڈ بی نو ون بیٹر ہو کوڈ ایکسپلین دیز ٹاپک اپارٹ فرام احمد جاوید صاحب۔ اقبال بانگ درا میں ایک نظم میں کچھ کہتے ہیں، اس سے کچھ اشعار ہم لیتے ہوئے جاوید صاحب کی طرف بات کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے۔ بنے گا سارا جہاں مے خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ ہم جاوید صاحب کی طرف گفتگو کا رخ کریں گے۔ جاوید صاحب، ہمیں یوں لگتا ہے یا ہم یہ مانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو ازمپشنز ہیں وہ ہمارے ریلیجس ڈاکٹرائن یا ریلیجس تھیوری سے اختلاف رکھتی ہیں، مگر ابھی تک ہم نے ڈکلائن آف پوسٹ ماڈرنزم وٹنس نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت سیریس محفل ہے جو یہ ازیوم کر رہی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا ڈکلائن ہوگا اور اقبال یا رومی نما تھاٹ اس کا پنیشیا یا فائنل سلوشن کے طور پہ آئیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم ڈکلائن پہ چلا گیا ہے یا اس کی ازمپشنز میں ہی کچھ بڑی غلطیاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ خرم الہی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ذہن بھی قابل رشک رکھتے ہیں، لیکن ذہن کی اپنی قوت اس وقت تک تقریباً غیر انسانی ہے جب تک اس کے سامنے کچھ ایسے آئیڈیلز نہ ہوں جن کی تشکیل میں پیشن کا کردار ذہانت سے زیادہ ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان میں وہ پیشن بھی ہے جو ذہن کو ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رکھتا ہے۔ ذہن اپنی تسکین خود اپنے تصورات سے نہیں کرتا، ذہن کے سارے تصورات اس کی پیاس کی فارمیشنز ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پیاس کے چنگل سے پیشن کی مدد سے نکلتا ہے۔ اس پیشن کی مدد سے جو کل انسان کی آئیڈیلسٹک روایات کے تسلسل کو اپنے اندر محفوظ رکھ کے اس سے چیزوں کو ری فارم کرتا رہتا ہے۔ تو اب مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم بظاہر اپنے ڈکلائن کے مظاہر نہیں رکھتا، تو کیا اس کا ڈکلائن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اس سوال کے پیچھے پرسپیکٹو ظاہر ہے ریلیجس ہے، تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پرسپیکٹو سے پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، اور اگر اس کا کوئی سد باب نہ ہو سکا، اس کو کاؤنٹر نہ کیا جا سکا، تو یہ ہمارے بنیادی تصورات کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس اینگل سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔
پوسٹ ماڈرنزم اصل میں ڈسٹرکشن آف ڈیفینیشنز کا نام ہے، یعنی اپنی تمام جہتوں میں یہ اب تک ہونے والی ذہن اور وجود کی تمام ڈیفینیشنز کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ تو اب خدا اپنی پچھلی ڈیفینیشن کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتا، انسان اپنی گزشتہ تعریف کے ساتھ حاضر نہیں ہے، دنیا کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا اب یہ لوگ دنیا کو اس کی ڈیفینیشن سے نکالنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ہسٹری کا جو میکینزم ہے، ہسٹری کے جو میکینکس ہیں ان تک کو یہ ایبسرڈائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈی کنسٹرکشن آف ڈیفینیشن جو ہے وہی ایبسرڈیٹی ہے۔ ایبسرڈیٹی کہتے کسے ہیں؟ چیزوں کو ڈی ڈیفائن کرنا، چیزوں کو ان کی ڈیفینیشن سے کاٹ دینا۔ تو پوسٹ ماڈرنزم بنیادی طور پر دو قوتوں سے بننے والا ایک خاکہ سا ہے، ایک ہیولہ سا ہے۔ وہ دو قوتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہر چیز ریلیٹیو ہے، اور ریلیٹیوٹی کی بنیادیں بھی ریشنل یا پریگمیٹک نہیں ہیں، بلکہ وہ میری خواہش کے مطابق ہیں۔ تو جہاں چیزوں کو دیکھنے کا انداز، چیزوں کی پرسیپشن کے تمام زاویے خواہش کے تابع اور جبلی سطح تک اتر آئیں، وہاں سب سے پہلے یہ کہ علم کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ اب یہ نمبر کیونکہ موقع نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے دیکھا جائے، تو دوسرا اس کا پہلو ہے، یعنی چیزوں کو ریلیٹیو بنانا اور ریلیٹیوٹی کا سبسٹنس جو ہے وہ بہت سبجیکٹیو رکھنا، ریلیٹیوٹی کو بھی آبجیکٹیو نہ رہنے دینا، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ڈیفینیشنز کو ہر چیز کی، ہر آبجیکٹ اور سبجیکٹ کی ڈیفینیشن، اس کو آبجیکٹ سبجیکٹ اگر آپ لوگ فلسفہ پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، یا نفسیات والے، کہ سبجیکٹ آدمی ہے، آبجیکٹ آدمی کے موضوعات ہیں۔ تو یہ آبجیکٹ سبجیکٹ دونوں کو ان کی ڈیفینیشن سے نکال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اور اس کے مقاصد اور اس کے تصورات اور اس کے آبجیکٹس کو ایک انارکی کی زد میں لانے کی ضد کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سبجیکٹ ہی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، آبجیکٹ ہی کی کوئی تعریف نہیں ہے، تو ایک ایبسرڈ سچویشن بنا کر اس ایبسرڈیٹی سے پیدا ہونے والے قابل شناخت تصورات کو ایک فلسفہ یا ایک نظریہ بنا لینا، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی تمام شاخوں میں مشترک ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات ہے ایبسرڈائزیشن، ریلیٹیوٹی اور ایبسرڈائزیشن، ایم لیس ریلیٹیوٹی اور معنی کا التباس رکھنے والی ایبسرڈیٹی، یہ پوسٹ ماڈرنزم کی تمام شاخوں کا مین کانٹینٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے انہیں معنی سے دشمنی ہے۔ اب میں بات کو جیسے سکیڑ رہا ہوں تاکہ ہم اقبال کی طرف جائیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے معنی سے، میننگ سے دشمنی۔ یہ معنی کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایبسرڈیٹی اور ریلیٹیوٹی سے بننے والا ایک پورا ورلڈ ویو،
یہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے نظریے کا دشمن ہے، اور نظریے کی جو ہائیسٹ کرسٹلائزڈ فارم ہے یعنی ریلیجن، اس پر بھی ظاہر ہے کہ اس کی ضرب بہت خوفناک ہوگی۔ تو اس صورتحال سے نکلنے میں مطلب کہ چیزوں کے معنی نہیں ہوتے، اس نیریٹو سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ماضی قریب میں جو دستیاب قوتیں ہیں ان میں سب سے بڑی قوت اقبال ہے۔ یعنی ماضی قریب میں مطلب اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری روایت کی تشکیل میں کام آنے والی تمام شخصیتیں پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کو توڑنے کی حتمی قوت رکھتی ہیں، لیکن ہماری نالائقی اور غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی روایت کے اسٹرکچرز کو تھامے رہنے والے ستونوں کو اور ان اسٹرکچرز کو ریپیئر کرنے والی تاریخی اور ذہنی قوتوں کو نظر انداز کیے رکھا، تو ہمارے پاس اب لے دے کر ایک ہی قوت رہ گئی ہے جو ہمیں پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کے تسلط سے کلیتاً محفوظ رکھ سکتی ہے، جزوی طور پہ نہیں، کلیت میں محفوظ رکھ سکتی ہے، اور وہ ہیں اقبال۔ تو اقبال پوسٹ ماڈرنٹی پہ اتنی بات کافی ہے۔ ہاں، تو بس اتنا یاد رکھیں کہ محمل اور ایسی اضافیت جس کے لیے ایک لمحہ خود کو برقرار رکھنا باعث شرم ہو، یہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے۔ تو جو چیز جو ہے وہ ایسی حرکت پر مبنی ہو کہ اس میں سکون کا کوئی مختصر ترین وقفہ بھی نہ آئے، یہ حرکت جو ہے یہ عدم کی حرکت ہو سکتی ہے، وجود کی حرکت نہیں۔ تو تیسرے پہلو سے پوسٹ ماڈرنزم اپنی ساخت میں، ذہنی ساخت میں بھی اور مطلب ایک وجودی بناوٹ میں بھی نیہلزم ہے۔ تو نیہلزم کہتے ہی ہیں کہ معنی کو ایبسرڈ بنا دینا، اور ایبسرڈیٹی کو جو ہے وہ شعور کا مرکز بنانے کی کوشش کرنا، وجود کے مقصود کے طور پر اسے حاضر رکھنا پرکشش بنا کر، یا انکار کو شعور کی کل پونجی اور وجود کا تمام حال بنانا۔